الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم ولا من ناواهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناموس رسالت کانفرنس کے منتظمین، جمعیت اہل حدیث محصلہ کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اس عظیم الشان کانفرنس کے موقر صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر مکرم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اس عظیم الشان کانفرنس کے مہمان خصوصی، معزز مقررین، خطباء، منتظمین، تمام تر حاضرین، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی توفیق ہے کہ آپ سے چند منٹوں کے لیے گفتگو کا موقع ذمہ داروں نے عطا فرمایا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر طرح کی دعوتی، تعلیمی، تربیتی، منہجی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل انہیں اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے. اس مختصر وقت میں مختصر سی 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن، اس دن جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، جس دن ہم تمام لوگوں کو اماموں کے ساتھ بلائیں گے، دعوت دیں گے، بلائیں گے، پکاریں گے، اماموں کے ساتھ پکاریں گے. یہ آیت کریمہ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اماموں کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک سے زیادہ باتیں کہی گئی ہیں. امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض سلف سے اس کی ایک تفسیر نقل فرمائی ہے. میں اس کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال بعض السلف، بعض سلف کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اہل الحدیث کے لیے بہت بڑے شرف کی آیت کریمہ ہے. اہل الحدیث کے لیے، سلفیوں کے لیے، الجماع کے لیے، اہل سنت کے لیے اکبر شرف لاصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث کے لیے بہت بڑے شرف کی آیت کریمہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو، امتوں کو، قوموں کو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اور اس دن اہل حدیثوں کو جب بلایا جائے گا تو ان کا امام کون ہوگا؟ بعض سلف نے یہ بات کہی ہے اہل الحدیث کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ان کے امام دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج بہت سارے تانے ہیں، امام نہیں ہے کوئی، بلا امام کے ہیں، یہ آزاد ہیں، منمانی باتیں کرتے ہیں، ان کے فتوے الگ الگ ہیں، ان کا ایک عالم ایک فتویٰ دیتا ہے، دوسرا عالم دوسرا فتویٰ دیتا ہے. میں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، پیار سے اپنے بھائیوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امامت اصل میں کیا ہے؟ اصل امامت تو یہ ہے جو سب کا امام ہے وہ امام ہے. سارے اماموں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے ہمیں امام اعظم کے لفظ پر بھی اسی لیے اعتراض ہو جاتا ہے کہ امام اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا امام. بھلا بتاؤ کہ اس پوری امت کا سب سے بڑا امام کون ہو سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ تو قیامت کا دن ہوگا، اہل الحدیث کو جب بلایا جائے گا تو ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں پر لکھا یہ شرف ہے اہل الحدیث کے لیے، اہل الحدیث کے لیے، اہل سنت کے لیے شرف ہے کہ ان کا کوئی امام نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے امام کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے اگر اہل الحدیث مانتے ہیں تو دنیا میں ایک ذات ہے اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مقام اتنا عظیم ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تقدیم کو بھی مقدم نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی امامت کا مقام حقیقت میں مطلق امامت ہے. اگر دنیا میں کسی کی مطلق اطاعت اور اتباع اللہ نے واجب کی ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے بھائیوں، میں بڑے ہی احترام کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے جس کی امامت کی بات چل رہی ہے، یہ اہل الحدیث ہیں جن کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اپنی اپنی تاریخیں پڑھ کر کے ذرا دیکھو، آپ کی جماعت آپ کا امام، آپ کی جماعت آپ کا امام، آپ کی جماعت آپ کا امام. ذرا دیکھو کہ آپ کی تاریخ کہاں تک آپ کو لے کر کے جاتی ہے، کون سی ہجری تک، کون سی صدی تک، کون سی صدی تک لے کر کے جاتی ہے. ہمارے امام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اسلام کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے ہماری تاریخ کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لوگ تانے دیتے ہیں یہ تو 100 سال کی پیداوار ہے، 200 سال کی پیداوار ہے، 150 سال پہلے ہندوستان میں ان کی کوئی قبر نہیں ملے گی، 150 سال پہلے ان کی کوئی زمین، ان کی کوئی مسجد نہیں ملے گی. اس طرح کے تانے ہمارے بھائی دیتے ہیں. میں بڑے ہی احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بات جذبات کی بھی ہے لیکن جذبات میں بات نہیں کرتا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں. میں اگر عرض کروں گا تو شکایت تو ہوگی، لیکن یہ موقع بھی تھوڑی سی گزارش کرنے کا ہے. میں اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پائی جانے والی جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، میرے بھائیوں، اگر ان کی تاریخ اگر آپ جاننا چاہیں تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں کب کس کی قبر تھی، کب کس کی قبر نہیں تھی، کب کس کی مسجد تھی، کب کس کی مسجد نہیں تھی، اسے جاننے کے لیے تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو. اگر آپ جماعت دیوبند کی بات کریں تو ان کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، یہ 1866-67 کے بیچ کی پیداوار ہے. ان کا فاؤنڈیشن کب ہوا ہے؟ 1866. یہ عیسوی جو آپ کی چل رہی ہے، اور 1280 وغیرہ کے آس پاس یا 90 کے آس پاس ان کی تاریخ ہے جب ان کا فاؤنڈیشن ہوا ہے. اور اسی کے آس پاس 11-12 سال کے فاصلے سے اس جماعت کا بھی وجود عمل میں آیا ہے، جنہیں بریلوی یا رضا خانی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے. رہی بات اسی طرح سے ہمارے ملک میں، وطن میں، ہمارے بیچ میں پائی جانے والی ایک اور جماعت یا ایک اور فرقہ جس کا نام کچھ زیادہ ہی لیا جاتا ہے، جماعت اسلامی والے جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کی تاریخ یہ تو 1947-48 میں آزادی کے فوراً بعد وجود میں آئے ہیں. ان کی عمر تو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئی. تو اگر آپ تاریخ ہی جاننا چاہیں گے، کون پرانا ہے، کون نیا ہے، کون کا وجود میں آیا، کون کا وجود میں آیا، 100 سال، 150 سال، 200 سال، تو میرے بھائیوں، یہ موضوع میں سمجھتا ہوں شاید آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کی عمر کا پتہ چل جائے گا. یہ تو 100 سال، 150 سال، 200 سال کے بیچ کی آپ کی عمر ہے. لیکن ہمیں جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلایا جائے گا. محمد الرسول اللہ جن کے سینے پر قرآن کریم اتارا گیا، جن کے پاس جبریل امین وحی لے کر کے آیا کرتے تھے. اس لیے ہماری عمر کتنی ہے؟ جتنی اسلام کی عمر ہے اتنی عمر اہل حدیثیت کی عمر ہے. جتنی عمر اسلام کی ہے، جتنی عمر قرآن کریم کی ہے، جتنی عمر غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی پہلی وحی کی ہے، اتنی عمر جماعت اہل حدیث کی ہے. یاد رکھنا، اس لیے یہ موضوع کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کر کے آپ تو خود اپنی حیثیت کو، اپنی حقیقت کو بے نقاب کر دیں گے. اس لیے میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں نہ کہو، اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اصل اسلام کا سرچشمہ اللہ کی کتاب قرآن کریم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرات صحابہ کرام کی زندگی، ان کی فقہ و فہم، ان کی صبح و شام، یہ اصل میں دین اسلام کی اصل شکل ہے. اسی کا نام اہل حدیثیت ہے، اسی کا نام سلفیت، اسی کا نام طائف منصورہ، اسی کا نام فرقہ ناجیہ، اسی کا نام جماعت، اسی کا نام ما انا علیہ اليوم واصحابی. یہ صفاتی نام آپ نے سنا ہے، خطاب آپ نے تفصیل سے ساری باتوں کو سنا ہے. میں اشارہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ عمر کا یہ حقیقت یہ ہے. میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ بات آپ نے جان لی کہ ہماری عمر، ہماری تاریخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تاج سے ہماری
तारीख शुरू होती है। अहले हदीस कब से हैं? जब से हदीस है। अहले हदीस कब से हैं? जब से नबी है, जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, गारे हिरा में आने वाली पहली वही, तब से हमारा वजूद है। इसलिए याद रखना उस वक्त जो दीन था, जो अकीदा था, जो इबादत थी, जो हलाल व हराम था, जो मनहज था, जो फिक्र थी, जो उसूल था, जो ज़ाब्ता था, वही हमारा उसूल है, वही हमारा अकीदा है, वही हमारा मनहज है, वही हमारी राह है, वही हमारा उसूल है, वही हमारा ज़ाब्ता है। और हम खुद भी उस पर कायम है अल्लाह की फضل करम से, और सारे मुसलमानों को, सारी इंसानियत को इस बात की तालीम देना चाहते हैं। आओ पलटो अपने इस असलाफ की तरफ, आओ चलो जरा पीछे और पीछे। आखिर 200 साल 300 साल पहले क्यों रुक जाते हो? 400 साल पहले क्यों रुक जाते हो? 600 800 साल पहले क्यों रुक जाते हो? और अगर तकलीद की तारीख आपके सामने लाई जाए तो 300 साल पूरे पूरे गुजर गए। 301-2 साल यानी 34 सदी हिजरी का आगाज हुआ, तब जाकर के अइम्मे अरबा की तकलीद की फिजा उम्मत के अंदर कायम की गई, और ये कहा जाने लगा कि अब इज्तिहाद का दरवाजा बंद हो चुका है, अब चारों मसलक में से किसी न किसी मसलक की तकलीद करना जरूरी है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि तकलीद के इस वशोशे का की उम्र कितनी है, इसकी तारीख कितनी है। रही बात अइम्मे अरबा की, तो आप जान सकते हैं कि पहले इमाम की पैदाइश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 70 साल के बाद हुई है। इसलिए ये सब नए हैं, नए हम नहीं हैं, नए आप हैं, ये फिरके हैं, ये टोलियां हैं, ये जमातें हैं, ये तमाम चीजें बाद की आई हुई हैं। ये भी बाद के हैं। जब ये बाद के हैं तो इनका अकीदा बाद का, इनका मनहज बाद का, इनका रास्ता बाद का, इनका मसलक बाद का। हम शुरू से हैं। जो अल्लाह का कलाम, नबी की सुन्नत, सहाबे किराम का मनहज और मौकिफ है, वही हमारा भी है, और इसी की हम सब दावत देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस मौके पर मैं आपके सामने जो दूसरी बात की तारीख के बारे में बात हो गई, दूसरी बात जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, वो ये अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, फितने बड़ी आसानी के साथ, जंगल की आग से भी कई गुना तेजी के साथ फितने फैल जाते हैं। हमारे सादा लोह भाई, हमारे भोले भाले आवाम बहक जाते हैं, इसके उसके वरगलाने में आ जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारा मनहज वही है जो कुरान का, सुन्नत का, सहाबा का है, तो जो अकीदा उस वक्त था हम उसको मानते हैं, जो मसलक उस वक्त था हम उसको मानते हैं, जो मनहज उस वक्त था हम उसको मानते हैं, जो इबादत उस वक्त थी हमारी इबादत है, जो हलाल व हराम था वो हमारा हलाल व हराम है, जो कुछ उस वक्त था वो हमारा दीन है। लेकिन जो उस वक्त नहीं था वो बाद में आया, और जब बाद में आया तो उसकी हैसियत दीन की, शरीयत की नहीं हो सकती। याद रखना, ये तालीम हजरत इमाम अबू हनीफा ने, मालिक ने, इमाम शाफी ने, अहमद बिन हंबल ने, चारों अइम्मे किराम ने, सब ने एक जबान होकर के कहा है, जो वो पुराना वाला तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया था, हदीस का, सुन्नत का, हदीस का, हदीस सही ढूंढो, हनफियो हदीस सही ढूंढो, मालिकियो हदीस सही ढूंढो, शाफियो हदीस सही ढूंढो, हम्बलियो सही हदीस ढूंढ लो। अगर सही हदीस मिल जाए, वही मेरा मसलक अबू हनीफा का, वही मालिक का, वही शाफी का, वही अहमद बिन हंबल का। इसलिए याद रखना, ये सारे हवाले, ये सारे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के अंदर सबत हैं। दुनिया की कोई ताकत इस गलत साबित नहीं कर सकती। इसलिए कोई धोखा ना दे, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। आप बाद में आए, आप 100 साल, 150 साल, 200 साल, ये कोई ताना ना दे। तो ना हम पुराने हैं, ना हम नए हैं, ना हमारा अकीदा नया है। हम बिल्कुल शुरू इस्लाम से हैं, हमारा अकीदा भी बिल्कुल शुरू से। अब ये बात आपने समझ ली, तो अब जितने नए रास्ते, नए तरीके निकल करके आते हैं, चाहे वो शिर्क का तरीका हो, कब्र परस्ती का तरीका हो, औलिया परस्ती का तरीका हो, शख्सियत परस्ती का तरीका हो, अंधी तकलीद का मसला हो, या ऐसे ही सूफियत का हुलूल का अकीदा हो, या उसके अलावा मेरे भाइयों तुरुके अरबा सूफियत का, हम ये जो नक्शबंदी, सहरवर्दी, कादरी, चिश्ती के 4 सिलसिले, और उसके अलावा शादली है, साबरी है, कलियरी है, और उसके अलावा दीगर बहुत सारे, और एक नया तरीका बहुत बाद में, अभी बिल्कुल जल्दी, कुछ दिनों पहले, चंद सालों पहले हसन बन्ना ने मिस्र में एक सूफियत का तरीका हुसाफिया के नाम से भी जाने जाने वाले बुजुर्ग की कब्र पर जाकर के मुराकबा करते थे और घंटों पैदल चल करके जाया करते थे। ये कोई भी सिलसिला हो, हम इन सब के खिलाफ इसलिए हैं
کہ یہ سب دین میں نہیں ہے، دین میں شامل نہیں ہے، ان تمام کا دین اسلام سچے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی نفرت نہیں میرے بھائی، اور کوئی دوری نہیں ہے ہماری اور آپ کی۔ اگر کوئی دوری کی وجہ ہے تو یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ سنت ہے، یہ سلفیت ہے، بس، اور کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے نفرت کی میرے بھائیوں۔ تو اصل میں ہمیں اور آپ کو ہی جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دوسری بات آپ یہ سمجھ لیں بہت اچھی طرح سے، آج جب ہم اس اصل دین اسلام کے بعد نئے نکلنے والے عقیدے، نئے آنے والے راستے، نئے آنے والے ضابطے، نئے آنے والے طور طریقے عمل سلوک کی تردید کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو امت میں انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ دیکھو امت میں شدت پھیلا رہے ہیں۔ اب بتائیے، بھلا بتائیے، اس سے بڑا وسوسہ، اس سے بڑا دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اصل دین کی دعوت دیں اور لوگ ورغلائیں اور کہیں کہ یہ دیکھو امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ تشدد کہتے ہیں لوگ اس کو۔ بھلا بتاؤ میرے بھائی، ذرا آپ اپنے سینے پر، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر ہم شرک کے خلاف بات کریں تو تشدد کیسے؟ کیا صحابہ اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کے ہاں شرک ہے؟ کیا ان کے ہاں بدعت ہے؟ کیا ان کے ہاں صوفیت ہے؟ کیا ان کے ہاں انکار حدیث ہے؟ کیا ان کے یہاں اندھی تقلید ہے؟ کیا ان کے یہاں شخصیت پرستی ہے؟ کیا ان کے یہاں حدیثوں کا انکار ہے؟ یہ ساری چیزیں جب دین کے خلاف ہیں، اور نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کی سیرت میں، تو ہم اس کے خلاف کیوں نہ رہیں؟ کیوں نہ رہیں جب ہم اہل الحدیث ہیں، اسی راستے پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے سوا جتنے باطل راستے ہیں، غلط راستے ہیں، مشکوک راستے ہیں، ان راستوں کو کیوں نہ امت کے سامنے بے نقاب کریں۔ اب لوگ ہم پر تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں آج امت کے حالات نازک ہیں، دنیا ہمارے خلاف پل پڑی ہے، اور آج یہ لوگ دیکھو تقلید کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ لوگ دیکھو فلاں مسئلے کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اتحاد کا ٹائم ہے، انتشار پیدا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، رواداری کا ٹائم ہے، تشدد پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھنا، تشدد نہیں ہے یہ اصل دین ہے، اصل قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کا دین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات کا ضامن دین ہے، وہ دین ہے یہ نیا دین نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، تمسک ہے، تمسک۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر تمسک رکھو گے، مضبوطی سے کاربند رہو گے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائیوں، گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، بہک نہ جائیں، اسی لیے تو تمسک کی تعلیم ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ تشدد نہیں ہے، آپ کو تشدد لگتا ہے کیونکہ جب انسان سہولت کار ہو جاتا ہے، انسان سیکولر ہو جاتا ہے، انسان رواداری کے نام پر مداہنت اور سمجھوتے کرنے لگتا ہے، تو اس کو اصل دین تشدد والا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب شرک کے خلاف بات کریں، شرک کی تردید کریں، لوگ کہتے ہیں تشدد ہے، بدعت کے خلاف بات کریں، لوگ کہتے ہیں تشدد ہے، تقلید کے خلاف بات کریں، لوگ کہتے ہیں تشدد ہے۔ اس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تشدد نہیں ہے، اصل دین ہے، اصل دین ہے۔ اسی لیے ہم آج اگر باطل کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہی اہل حدیثیت ہے، یہی سلفیت ہے، یہی قرآن سنت صحابہ کا طریقہ ہے۔ سارے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے، ابن مسعود نے بدعت کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت ابن عباس نے خارجیت کا رد کیا کہ نہیں کیا؟ آج ہم خارجیت کے خلاف بات کرتے ہیں، تشدد کا نام دیتے ہیں، رافضیت کے خلاف بات کرتے ہیں، تشدد کا نام دیتے ہیں، اخوانیت کے خلاف، دنگے فساد کے خلاف بات کرتے ہیں تو لوگ تشدد کا نام دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے لوگ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ روادار اور سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی سید مودودی صاحب نے اپنے عقیدے میں کیا کیا نہیں پھیلایا۔ ان کی کتاب کے اندر انکار صفات ہے، تعویل صفات ہے، حدیثوں کا انکار ہے، معجزات کا انکار ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہیں، اور حکومتوں کو تکفیر کرنا ہے، ان کے خلاف دنگے فساد کی آگ بھڑکانے کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اسی راستے پر چلنے والا ڈاکٹر اسرار بھی تھا، جو بعد میں بعض وجوہات سے مودودی صاحب سے الگ تھلگ ہو گیا، لیکن آج بھی اس کی تقریریں صبح شام نشر ہوتی ہیں۔ اس کے یہاں یہ سارے عقیدے پائے جاتے ہیں، خارجیت کا، اخوانیت کا، اور ایسے ہی میرے بھائیوں عقل پرستی کا، ہوس کا، خواہشات نفسانی کا پورا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور گندا عقیدہ صوفیت کا پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں حلول کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ
آپ بتائیے اس کے خلاف تردید کی بات کریں کہ نہ کریں، رد کی بات کریں کہ نہ کریں؟ یاد رکھیں یہ رد ہم دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، دین سمجھ کر کے۔ اسی لیے سمجھ لیں جب اہل حدیث کہا جائے، سلفی کہا جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اہل حدیث ہے، سلفی ہے، اس کا مطلب مشرک نہیں ہے، بدعتی نہیں ہے، اندھا مقلد نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، اخوانی نہیں ہے، قطبی نہیں ہے، مودودی نہیں ہے، اخوانی نہیں ہے، بنائی نہیں ہے۔ یہ سارے فرقے جن سے یہ سارا امت کے اندر عقیدہ اور منہج کا فساد جڑا ہوا ہے، ان سب سے دور جو ہے اسی کا نام اہل حدیث ہے۔ آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہمارے بہت سارے اہل حدیث بھی بڑے عجیب و غریب انداز کی رواداری لے کر چلتے ہیں۔ ہندوستان جمہوری ہے، عقیدہ جمہوری نہیں ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک عزیز، وطن عزیز سیکولر ہے، لیکن عقیدہ سیکولر نہیں ہے، آپ کا اصول سیکولر نہیں ہے۔ یاد رکھنا اصول کتاب و سنت کی جڑوں کے اندر موجود ہے، اس سے سمجھوتا کرنا اپنی عاقبت بگاڑنا ہے، اپنی زندگی کے سکون کو غارت کرنا ہے۔ یاد رکھو اس لیے دین اسلام یہ سیکولر چیز کا نام نہیں ہے۔ عقیدہ اصولوں پر، عقیدہ اور اصول کبھی بھی سمجھوتے کی چیز نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، دھوکے میں بہ جاتے ہیں اور بہت کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بھی شکوہ کرتے ہیں، اپنے بھی شکوہ کرتے ہیں۔ تو بڑی تشدد کی بات ہو رہی ہے، بڑی شدت کی بات، اس کے خلاف اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، تشدد ہے۔ نہیں نہیں، اچھی طرح سے ذہن میں غلطیوں کا ازالہ کر لو، غلط فہمی کا ازالہ کر لو۔ یہ تشدد نہیں ہے، تمسک ہے، تمسک۔ اس لیے اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے آپ کی ہماری ذمہ داری ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اور میرے بھائیوں جب تک آپ اس پر مضبوطی سے قائم نہیں رہیں گے یہ اصل دین باقی نہیں رہے گا۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ دو چار لوگ صرف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو تشدد کی بات ہے اور آپس میں انتشار کی بات ہے۔ یاد رکھنا ہر زمانے میں، ہر دور میں حق گوئی کرنے والوں کی تعداد کم رہی ہے، 72 جہنم میں 1 جنت میں۔ آپ کو تو معلوم ہے نا یہ ہم کب سے میجورٹی والے بن گئے، ہم کب سے اکثریت والے بن گئے؟ بھلا بتاؤ میرے بھائیوں، حق نام اکثریت کا نہیں ہے، حق نام تعداد کا نہیں ہے، حق نام ہے کتاب و سنت اور صحابہ کی دلائل کا، اور اسی کا نام اہل حدیثیت ہے، اسی کا نام سلفیت ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح سے بہک نہ جانا۔ اور اسی لیے جب یہ نرمی آ گئی، جب یہ سمجھوتا آ گیا اور یہ مداہنت آ گئی اور یہ رواداری کے نام پر آدمی تنازل کرنے لگا اپنے عقیدوں سے، اصولوں سے، تو پھر وہی بات یاد آ جاتی ہے جو کہا تھا علامہ اقبال نے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ ذلت اور پستی جو ہماری ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، سیاست کی کمی نہیں ہے، دنیا کی ڈگریوں کی کمی نہیں ہے، اور عہدے اور مناصب کی کمی نہیں ہے، معاف کرنا، اس کی وجہ ہمارے ایمان و عقیدے کا خلل ہے، ہمارے منہج کی کمزوری ہے، ہماری دین سے بیزاری کا بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور خاری ہے۔ یاد رکھنا اس لیے ہم کبھی لپ چھپ کر کے بات نہیں کرتے، یہ سچائی ہے، اور سچائی کی پہچان یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر بولی جاتی ہے۔ سلفیت، اہل حدیثیت کیوں دبتے ہو، کیوں چھپتے ہو میرے بھائیوں؟ کیا گالی ہے کیا اہل حدیثیت؟ کیوں آخر نام نہیں لینا چاہتے؟ کیوں آخر اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہو؟ کوئی کیا غلط چیز کا نام ہے؟ گالی ہے وہ؟ کوئی بری چیز ہے کیا؟ کیوں نہیں نام لیتے اہل حدیثوں؟ آپ سے مخاطب ہوں میں، اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ سلفیت سچے دین کا نام ہے، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا، جہاں بھی رہو حق بولنا، وَأَن تَقُولَ حَقًّا حَيْثُمَا كُنْتَ، جہاں بھی رہنا حق بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَأَلَّا تَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق بولنے کے لیے کبھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت بھی فرمائی، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر کے اس کا اعلان کیا، جہاں ہوں گے حق کا ڈنکا بجائیں گے، کسی ملامت کرنے والے، گالی دینے والے، بھکتی کسنے والے سے نہیں ڈرنے والے ہیں ہم۔ سچائی سر چڑھ کے بولنے والی حقیقت کا نام ہے۔ اس لیے اپنے خوش ہو جائیں نہ خوش ہو جائیں، پرائے خوش ہو جائیں نہ خوش ہو جائیں، اس کی پرواہ نہیں کرنا، اس کی پرواہ نہیں کرنا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، اقبال نے کہا تھا، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش
اللہ اکبر. کچھ بھی ہو جائے لیکن سچائی مت چھوڑنا. میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. دنیا دشمن ہو جائے, اپنے الگ ہو جائے, پرائے مخالف ہو جائیں, لیکن کبھی بھی زہر کو میٹھا نہ کہنا, کبھی باطل کو حق نہ کہنا, کبھی حق کو باطل نہ کہنا. یہ پیغام لے کر کے جاؤ اہل حدیثوں. تو ایک تو اہل حدیثیت نام کس چیز کا ہے, اور دوسرے اہل حدیثوں کے نام پیغام. آج بڑی رواداریاں چل رہی ہیں. دنیا کو خوش کرنا چاہو گی, اللہ کو ناخوش کر کے تو سزا ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ناخوش ہو ہی جائے گا, جس کو تم خوش کرنا چاہتے ہو وہ سب بھی ناخوش ہو جائیں گے. سزا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے خبردار, کسی ملامت کے بغیر سچائی کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرو. اور یہ منچ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس محصلہ کی بستی کا یہ تاریخی جماعت کا پروگرام ہے, جماعت اہل حدیث کا نمائندہ پروگرام ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں, اس کے ایک ایک خطاب میں, اس کے ایک ایک پیغام میں اہل حدیثیت کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے. ہر خطیب امت کو اللہ کے دین کا سچا پیغام پہنچانے کے لیے پوری جرات کے ساتھ کھڑا ہو. اس لیے نہیں کہ کوئی دنیا کا مقصد ہے, نہیں, دنیا کے سامنے سچائی پھیلنی چاہیے, کوئی دھوکے میں نہ رہے, کوئی غفلت میں نہ رہے. یہ اتمام حجت تمہاری ذمہ داری ہے. اہل حدیثوں, اگر تم نے اس سے سمجھوتا کر لیا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس مشن کو دنیا میں عام کر سکے. اس لیے تمہاری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. اس لیے اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھو. آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ بات ہے کس کی میرے بھائیوں؟ وہ بات ہے شکریہ کی. میں شکر گزار ہوں جماعت المسلمین محصلہ, جماعت اہل حدیث کا جو اصل یہاں پر ادارہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, جو اس مشن کے لیے ہمیشہ سالانہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرتے ہیں. اس مشن, اس منچ سے یہ سچا دین دنیا تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کو بھی کوئی ملامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے, حق گوئی میں کسی بھی طرح کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَخَافُونَ بِاللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس سچے دین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی طرح کا پروپیگنڈا ہمیں اس مشن سے غفلت میں نہ ڈالنے پائے. دنیا کی کوئی روری آیت نہ کرو, اللہ کا دین غالب ہو جائے, اللہ کا سچا دین دنیا میں عام ہو. یہ سب سے بڑی آپ کی, ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یاد رکھیں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس مشن پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.